ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ مجھے کچھ ساتھیوں نے یہ بات کہی تھی کہ کچھ واقعات ہمیں ضرور بتائیں، تو ناظرین آج آپ کے سامنے ایک شرابی کا واقعہ ذکر کرنے جا رہا ہوں، آپ بغور سنیں۔ آپ نے ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ضرور سنا ہوگا، اپنے وقت کے بڑے بزرگوں میں سے، بڑے اولیاء اللہ اور سلف صالحین میں سے ہیں۔ وہ ذکر کرتے ہیں اپنے واقعے کو کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا عصر کی نماز کے بعد جنگل کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ ایک بچھو جنگل کی اور سے پانی کی طرف جا رہا ہے، نہر کی طرف جو پاس ہی میں تھا اس کی طرف جا رہا ہے۔ ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر بڑے تعجب میں پڑ گئے، بڑے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اچنبھے میں پڑ گئے اور اس کے پیچھے 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 چلتے رہے۔ تو دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک کچھوا جو اس بچھو کے انتظار میں تھا، وہ بچھو اس کچھوے کے پیٹھ پہ سوار ہو کر کے وہ پورا نہر پار کر جاتا ہے۔ ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر کے اور دنگ رہ گئے اور اچنبھے میں پڑ گئے اور کہا کوئی ماجرا تو ہے، کوئی معاملہ تو ہے کہ بچھو جو کچھوے کا دشمن ہوتا ہے، پانی کا دشمن ہوتا ہے، وہ کیسے پار ہو سکتا ہے؟ کچھوا اس کو کیسے سہارا دے سکتا ہے؟ بس یہ ماجرا دیکھنے کے لیے ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ دیکھا کچھوے نے پار کر دیا اور بچھو اس کے طرف جنگل کی اور چل پڑا۔ ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ آگے وہ جنگل میں جب گئے تو دیکھا کہ ایک شخص پیڑ کے نیچے سویا ہوا ہے اور اسی کے بغل میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا کوبرا سانپ اس آدمی کی طرف جا رہا ہے، اس آدمی کی طرف لپکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈنڈی لی، ایک ڈنڈا لیا، اس وجہ سے کہ شاید اگر اس آدمی کو کوئی نقصان پہنچائے گا، اس آدمی کو کوئی اگر نقصان دے گا تو میں اس ڈنڈے کے ذریعے سے اس سانپ کو مار دوں گا۔ میرے ناظرین، خدا کی قسم، اللہ کتنا بڑا محافظ ہے، اللہ کس قدر ہمارے اوپر نگہبان ہے، اللہ ہر وقت ہماری حفاظت کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا آقا، میرا اللہ ہر وقت سے ایک گناہگار انسان کے لیے بھی انتظار میں تیار رہتا ہے۔ میرے ناظرین، ذو النون مصری رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ وہ سانپ جب اس آدمی کی طرف بڑھا تو یہ بچھو اس سانپ کے اوپر لپک کر کے کود کر کے اس سانپ کو تڑپا تڑپا کے اسے مار دیا۔ ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے شاید وہ آدمی جو پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، کوئی اللہ کا ولی ہوگا، کوئی بزرگان دین ہوگا، اللہ کا کوئی قریبی دوست ہوگا۔ وہ یہ سوچنے لگے اور جب یہ ماجرا ختم ہو گیا اور وہ بچھو واپس ہو کر کے کچھوے نے اسے پار کر دیا، اب جو ہے ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے پاس پہنچے اور اس آدمی کو سلام کیا تو دیکھا کہ آس پاس میں کچھ شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں۔ ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے کہا میرے دوست دیکھ، اللہ نے تو کس قدر گناہگار ہے، اللہ نے تیری حفاظت فرمائی ہے، ایک سانپ سے، ایک بچھو کے ذریعے سے ایک سانپ تجھے مار ڈالتا، سانپ تجھے ڈس لیتا، بچھو نے اس سانپ کو مارا اور سانپ وہ مر گیا، اللہ نے تیری زندگی کی حفاظت کی اور تو شراب پڑھ کے سویا ہوا ہے، اللہ تجھے سونے کی حالت میں بھی حفاظت کر رہا ہے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس آدمی نے جب یہ دیکھا، یہ قصہ سنا
تو وہ رونے لگے اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے توبہ استغفار کی اور اپنے آنے والے وقت میں بڑے بزرگوں میں سے بنے، بڑے اولیاء اللہ میں سے بنے، نیک لوگوں میں سے بنے۔ میری ناظرین دوستوں، آپ خود سمجھیے کہ ہم لوگ کیسی زندگی کاٹ رہے ہیں، اللہ سے دوری کر کے زندگی کاٹ رہے ہیں، دنیا کی طرف اپنی زندگی کو لگا رہے ہیں۔ خدارا ایسا نہ کریں، اللہ کو رضا کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں۔ وقت ہے توبہ استغفار کرنے کا۔ میں اتنا ہی کہوں گا بس، اور یہ بات اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ شکریہ۔